بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تلاوت میں جب اس آیت شریفہ پر گزر ہوا تو نماز ہی میں اشارہ سے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا۔ حق تعالیٰ شانہ اور اس کے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی وقت اور ان پر عمل کرنے میں پیش قدمی تو کوئی ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ واقعی یہی حضرات اس کے مستحق تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنائے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمیت انہی حضرات کے شایان شان تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم و ارضاہم اجمعین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ جلولہ کی باندی میں سے ایک باندی ان کے لیے خرید دیں۔ انہوں نے ایک بہترین باندی خرید کر بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی کو اپنے پاس بلایا اور یہ آیت شریفہ پڑھی اور اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت محمد بن منکدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جو ان کو اپنی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ وہ اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور لے کر ان کے صاحبزادہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت زید کے چہرے پر اس سے کچھ گرانی کے آثار ظاہر ہوئے کہ گھر کے گھر ہی میں رہا، باپ کے بجائے بیٹے کا ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا، یعنی تمہارا صدقہ ادا ہو گیا۔ اب میں چاہے اس کو تمہارے بیٹے کو دوں یا کسی اور رشتہ دار کو یا اجنبی کو جس سے خود غرضی کا شبہ ہو، تم تو مجھے دے چکے، اب مجھے اختیار ہے کہ میں جس کو دل چاہے دوں۔ قبیلہ نبی سلیم کے ایک شخص کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ نام ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں ان کے پاس اونٹ تھے اور ان کا چرانے والا ایک ضعیف آدمی تھا۔ میں بھی وہاں ان کے قریب ہی رہتا تھا۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے چرواہے کی مدد کروں گا اور آپ کے فیوض حاصل کروں گا۔ شاید اللہ جل شانہ آپ کی برکات سے مجھے بھی نفع عطا فرما دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا ساتھی وہ ہے، یعنی ایسے شخص کو میں اپنے ساتھی بنا سکتا ہوں جو میرا کہنا مانے۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو مضائقہ نہیں، ورنہ میرے ساتھ رہنے کا ارادہ نہ کرو۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس چیز میں میری اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں کوئی چیز کسی کو دینے کے لیے مانگوں تو سب سے بہتر چھانٹ کر دو۔ میں نے قبول کر لیا اور ایک زمانہ تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس گھاٹ پر جو لوگ آباد ہیں ان کو تنگی ہے۔ مجھ سے فرمایا کہ ایک اونٹ میرے اونٹوں میں سے لاؤ۔ میں نے حسب وعدہ تلاش کیا تو ان سب میں بہترین ایک اونٹ نر تھا جو بہت سدھا ہوا تھا۔ اس جیسا کوئی جانور ان میں نہیں تھا۔ میں نے اس کے لیے جانے کا ارادہ کیا لیکن مجھے خیال ہوا کہ اس کی خود یہاں بھی جفتی وغیرہ کے لیے ضرورت رہتی ہے۔ اس کو چھوڑ کر باقی اونٹوں میں جو سب سے افضل اور بہتر جانور تھا وہ ایک اونٹنی تھی۔ میں اس کو لے گیا۔ اتفاق سے حضرت کی نظر اس اونٹ پر پڑ گئی جس کو میں مصلحت کی وجہ سے چھوڑ گیا۔ مجھ سے فرمانے لگے، تم نے مجھ سے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور اس اونٹنی کو واپس لا کر وہ اونٹ لے گیا۔ حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دو آدمی ایسے چاہیے جو ایک ثواب کا کام کریں۔ دو شخصوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم حاضر ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی غرض نہ ہو تو اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں جتنے گھر اس گھاٹ پر آباد ہیں، اور سب گھروں میں ایک ایک ٹکڑا اس گوشت کا پہنچا دیا جائے، اور میرا گھر بھی ان میں شمار کر لیا جائے، اور اس میں بھی اتنا ہی جائے جتنا اور گھروں میں جائے، زیادہ نہ جائے۔
ان دونوں نے قبول کر لیا اور تعمیل ارشاد کر دی۔